زمانے میں لوگ احسان کرتے ہیں احسان کرنے والوں پر. آپ کی سنت میں یہ ملے گا کہ آپ احسان کرتے تھے ستانے والوں پر. احسان کرتے ستانے والوں پر. آپ کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی. آپ کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی آپ کے نبی ہونے کو جاننے کے لیے کہ نبی ہیں یا نہیں. جی ہاں جانچ. لوگ آپ کی جانچ کرتے تھے. دائی کو پہچانا جاتا ہے, نبی کو پہچانا جاتا ہے دو طرح سے. کہ ایک تو ان کو پہچانا, ان کا امتحان ہوگا لالچ میں. سنو تو یہ لالچی تو نہیں ہے, کیونکہ دو چیزیں ہیں جو آدمی کو حق سے ہٹا دیتی ہیں. ایک لالچ اور دوسرے خوف. یہ دو چیزیں سب امتحان کی ہوتی ہے, لالچ اور خوف. تو نبی کو دونوں چیزیں پیش کی گئی, خوف بھی دلایا گیا اور لالچ بھی. روایت میں ہے نا کہ آپ یہ کام چھوڑ دیجئے, ہم آپ کو اپنا سردار بنا دیں گے اور جن 10 لڑکیوں سے آپ کی شادی کرتے ہیں آپ چھانٹ لیجئے. جو اتنی خوبصورت لڑکیاں ہیں آپ چھانٹ لیجئے, ہم آپ کی 10 شادیاں کر دیں گے. سنو, اور آپ سب سے زیادہ مالدار آپ کو بنا دیں گے. یہ تو لالچ دیا. آپ یہ دعوت کا کام چھوڑ دیجئے, بس آپ سب سے بڑے مالدار ہوں گے, آپ ہمارے سردار ہوں گے اور 10 شادی ہم آپ کی کر دیں گے. یہ کام چھوڑ دیجئے. یہ لالچ دیا. اور نہیں تو پھر خوف میں آزماتے ہیں کہ آپ تنگ آ کر کام چھوڑ دیں. تو آپ کو زہر بھی دیا گیا. آپ نے زہر دینے والے کے بارے میں فرمایا, صحابہ نے عرض کیا کہ اس کو پکڑے. فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے زہر سے بچا لیا اور گوشت نے خود مجھ سے کہہ دیا مجھے نہ کھائیے, مجھ میں زہر ہے, تو اس کو معاف کر دو. زہر ملانے والی کو معاف کر دیا. زہر کرنے والے کے بارے میں فرشتے نے آ کے بتایا کس نے زہر کیا ہے, کہاں کیا ہے, سب معلوم ہو گیا. صحابہ نے کیا پکڑے اس کو کہ نہیں چھوڑ دو, جب اللہ نے مجھے اس کے فیض سے نجات دے دی ہے تو چھوڑ دو اس کو. کیوں چھوڑ دو؟ اس لیے چھوڑ دینا چاہیے کہ ہمیں اس کی ہدایت مطلوب ہے. یہ بات ہے, چھوڑ دو اس کو کہ ہمیں اسے ہدایت مطلوب ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو قتل کیا ہے وہ ہیں جو آپ کے کام میں رکاوٹ بنے, جنہوں نے آپ کو ستایا آپ نے ان سے بدلہ نہیں لیا. ہاں, اس کو آپ کیا انتقام نہیں جا کے انتقام لو. یہ بات ہے. جو کام میں رکاوٹ بنے ان کو ہٹایا راستے سے, جنہوں نے آپ کو ستایا کہ ان پر آپ نے احسان کیا. اس لیے داعی کے مزاج میں انتقام نہیں ہوگا. انتقام سے امتی بنتی, انتقام سے فرقے بنتے ہیں کہ انتقام کا جذبہ امت کو پھاڑ دیتا ہے. ہم تو بدلہ لیں گے, کیا لیں گے؟ بدلہ. کہ انتقام کا جذبہ امت کو پھاڑ دے گا. آپ نے انتقام نہیں لیا. آپ کی نبوت کو جانچا گیا ہے دو اعتبار سے, لالچ سے بھی. ہاں, یہ کمال پیش کر کے دیکھو. نبیوں کی نبوت کو اس سے جانچا جاتا ہے. بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کو مال بھیجا تھا کہ مال دے کر دیکھو, اگر قبول کر لیں تو بادشاہ ہیں اور رد کر دیں تو نبی ہیں. ایک کافرہ کو بھی معلوم نہیں ہے. سنو غور سے, ایک کافرہ بھی جانتی ہے کہ نبی مال قبول نہیں کریں گے اگر نبی ہیں. ایک کافرہ کو بھی خبر ہے. جی ہاں, بلقیس سے مال پیش کیا تھا, مال دے کے دیکھو کہ اگر یہ مال قبول کر لیں تو یہ بادشاہ ہیں اور رد کر دیں تو یہ نبی ہیں. لوگ تو کہتے ہیں کہ ہاں ہدیہ قبول کرنا سنت ہے. ہاں, حالانکہ رد کرنا بھی سنت ہے. رد کرنا بھی سنت ہے. سوال یہ ہے کہ اس نے مال کی محبت میں قبول کیا ہے یا سنت کی محبت ہے؟ اگر سنت کی محبت ہے تو رد کرنا بھی سنت ہے. رد کرنا بھی سنت ہے. جی ہاں, مال کی محبت میں سنت پر عمل کر رہا ہے کہ قبول کر لو, کہ قبول کرنا سنت ہے, کہ رد کرنا بھی سنت ہے.
سوال یہ ہے کہ مال سے محبت ہے یا سنت سے محبت ہے؟ اگر سنت سے محبت ہے تو رد کرنا بھی سنت ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادتی سے بھی آزمایا گیا۔ زید بن ثانیہ نے آپ کو مال پیش کیا بطور قرض، اور اس کے بدلے میں کھجوریں دینا طے ہوا۔ ایک تاریخ طے ہو گئی، اس سے 3 دن پہلے زید بن ثانیہ نے آپ کی گریبان پکڑا، آپ کو دیوار کے ساتھ دھکا دیا، آپ سے حق کا مطالبہ کیا، جاننے کے لیے کہ نبی ہیں یا نہیں، کیونکہ ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ یہ نبی ہیں، اور ایسے نبی ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی کی جائے گی تو ان کے حلم میں، ان کی بردباری میں اضافہ ہوگا۔ یہ ہوا کہ زید بن ثانیہ نے گریبان پکڑا آپ کا، اور آپ کو دھکا دیا، اور اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی، اسے قتل کر دو۔ آپ نے فرمایا عمر یہ کیا کیا تم نے؟ اس لیے یاد رکھو کہ اپنے حمایتیوں کو دبایا جائے گا، جو حمایت کرے اس کو دباؤ۔ سیاست کا مزاج یہ ہے کہ اپنے حمایتی کو نوازو، اپنے حمایت کرنے والوں کو قریب کرو۔ جی ہاں، اس سے گروپ بنتے ہیں، یہ ہمارا حمایتی ہے، اسے ہمارا قریب لاؤ، یہ ہمارا حمایتی ہے، اس کو آگے بڑھاؤ۔ جی ہاں، لوگ بیوقوف کہتے ہیں اس آدمی کو کہ وہ کوئی اس کی حمایت کرے، جی ہاں، کوئی اس کی حمایت کرے اور اپنے حمایتی کو ڈانٹ دے۔ جی ہاں، سنو، اسے لوگ بیوقوف کہتے ہیں۔ یہ اپنے آدمی بناؤ، اپنے آدمی بناؤ، اسے امت پھٹتی ہے، گروپ بنتے ہیں، جو امت نہیں بنتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی حمایت میں اور آپ کی محبت میں تلوار نکال دی یہودی پر۔ یہودی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی، حضرت عمر سے برداشت نہ ہوئی، کیسے برداشت کر لیں؟ تو آپ نے فرمایا اے عمر یہ کیا کیا تم نے؟ یہ کیا کیا تم نے؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا تھا، تمہیں چاہیے اس کو مطالبے کا طریقہ بدلاؤ اور مجھے کہو کہ میں اس کا حق ادا کروں۔ کتنی اچھی بات ہے، اس کو مطالبے کا طریقہ بتاؤ کہ اسلام میں مطالبہ کیسے کیا جاتا ہے، اور مجھ سے کہو میں اس کا حق ادا کروں۔ یہ فرمایا مجھ سے کہو اس کا حق ادا کروں۔ چنانچہ فرمایا جاؤ اس کو لے جاؤ، اس کو اس کا حق دو، اور 20 سا کھجوریں اس کو زیادہ دو۔ اور لے گئے، ان کو ان کا حق دیا، اور 20 سا کھجوریں زیادہ دی، 20 سا کھجوریں زیادہ دی۔ زید بن ثانیہ نے کہا کہ یہ زیادہ ہو گیا ہے، یہ زیادہ ہے، میرا حق تو پورا ہو گیا، یہ زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے زید، بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں تلوار سے قتل کی دھمکی دی تھی، اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا ہے کہ عمر تم نے زیادتی کی ہے، تم ان پر احسان کرو۔ ہاں، اس نے کیا کیا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، تم نے زیادتی کی، تم اس پہ احسان کرو۔ اس پر زید بن ثانیہ نے کلمہ پڑھا۔ حضرت نے فرمایا کہ تم نے عالم ہوتے ہوئے یہ حرکت کیوں کی اللہ کے نبی کے ساتھ؟ کہ عمر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی نبی ہیں یا نہیں۔ اسے معلوم ہو گیا کہ صبر تو علامات نبوت میں سے ہے۔ یہاں صبر سے زیادہ ترقی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، سب سے زیادہ تربیت اور ترقی صبر سے ہوتی ہے، یاد رکھو۔ جو ترقی چاہتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں، جو ترقی چاہتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں، جو ترقی نہیں چاہتے وہ انتقام لے کر بات ختم کر دیتے ہیں کہ انتقام لے کر سکون ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، کہ صبر کر لو، اور صبر میں بڑی ترقی ہے، صبر میں بڑی ترقی ہے۔ اور یاد رکھو کہ اس راستے میں چلنے کا ایندھن اصل صبر ہے۔ کیا ہے؟ صبر۔ جی ہاں، اصل چیز ہے کہ اس راستے میں چلنے کا ایندھن صبر ہے۔ جیسے گاڑی کا ایندھن ہوتا ہے تیل، آپ جانتے ہیں کہ جہاں تک تیل ہے وہاں تک گاڑی چلے گی، جہاں تیل ختم ہو جائے گا گاڑی بند ہو جائے گی، پکی بات ہے۔ جی ہاں، کوئی بھی سواری ہو تیل کی، کہ جہاں تک تیل ہے وہاں تک گاڑی چلے گی۔ یہ صبر تو ایسا ایندھن ہے داعی کے لیے کہ جہاں صبر ختم ہو جائے گا وہاں اس کا سفر ختم ہو جائے گا۔ یہ پکی بات ہے، مشاہدے کی چیز ہے کہ بھائی ہم سے اب صبر نہیں ہوتا، چلو چھوڑو، اب چلو واپس۔ ہاں،
چلو واپس اب صبر نہیں ہوتا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ پانی سر سے اوپر چلا گیا. ایک نا پانی کہاں گیا کہ بھائی اب پانی سر سے اوپر چلا گیا ہے, اب صبر نہیں ہوتا. حالانکہ اصولی بات یہ ہے کہ جس کو تیرنا آتا ہے اس کا پانی سر سے اوپر نہیں جاتا, اس کا سر پانی سے اوپر رہتا ہے. اصولی بات وہ نہیں ڈوبے گا. ایسا ہی ہے نا. ہاں, سر سے پانی اوپر جاتا ہے, اس کو تیرنا نہیں آتا, وہ ڈوبیں گے. یہ تیرنا نہیں آتا جائے گا سر سے اوپر پانی کے, جائے وہ سمندر میں ہو, دریا میں ہو, نہر میں کہیں بھی ہو, ان کا سر تو پانی سے اوپر رہے گا, پانی کتنا بھی ہو. سیدھی بات ہے. جی ہاں, وہ کہتے زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ, ہم سے اب صبر نہیں ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتی کو, ایک ایک فرد کو صبر پر ایسا پکا کیا تھا کہ آپ نے فرمایا حضرت ابو ذر سے, ابو ذر بتاؤ کیا ہوگا میرے بعد, کیا کرو گے میرے بعد؟ جی ہاں, تمہیں ستایا جائے گا, تمہیں تنگ کیا جائے گا, تمہیں نکالا جائے گا, کیا کرو گے؟ عرض کیا کہ جب ایسا ہوگا تو مدینہ چھوڑ کے ملک شام چلا جاؤں گا. ملک شام, وہاں بھی تو کام ہو جائے گا اور وہاں بھی تو ہمارا ہوں گے, وہ تمہیں تنگ کریں گے, پھر کیا کرو گے؟ یہ واپس مدینہ آ جاؤں گا. فرمایا جب دوبارہ تم مدینہ آؤ گے پھر مدینہ والے تنگ کریں گے, پھر کیا کرو گے؟ سوال کب تک تمہارا ارادہ کب تک صبر کرنے کا ہے؟ یہاں تو ہر آدمی نے اپنے صبر کی مدت طے کی ہوئی ہے کہ دیکھو میں 1 سال اور دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے, اس کے بعد چلا جاؤں. ہاں, ایسے بھی ہیں, 1 سال اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی, انتظار کرتے ہیں. میری بات یاد رکھنا ہمیشہ کہ جو دعوت کا کام کرنے میں حالات کے درست ہونے کا انتظار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے حالات کبھی درست نہیں کرتے. بس سمجھتے تھے کہ جو حالات میں کام چھوڑ دیں گے وہ اس سے برے حالات کو دعوت دینے والے ہیں. انتظار کر رہے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ہم انتظار کریں, دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اونٹ کام کریں گے, کام تو کرنا ہی ہے, لیکن ابھی نہیں کریں گے, ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کیا کہتے ہیں, اونٹ کس کروٹ بیٹھے. یہ اتنا حماقت کا جملہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھتا. آپ دیکھ لیں, اونٹ بیٹھتا ہے کسی کروٹ؟ بالکل نہیں. سارے جانور بکری سے لے کر جی ہاں بھینس تک سب کروٹ سے بیٹھتے ہیں. اونٹ کروٹ سے نہیں بیٹھتا, اونٹ سیدھا بیٹھتا ہے. دیکھا آپ نے اونٹ کو؟ ہاں, اونٹ کروٹ سے نہیں بیٹھتا, سیدھا بیٹھتا ہے. اونٹ کروٹ سے نہیں بیٹھتا. تو جو انتظار کرنا اونٹ کی کروٹ کا, اس کا انتظار کرنا بیکار ہے. انتظار کرنا فضول ہے. جی ہاں, کہ کسی کروٹ بیٹھتا ہی نہیں ہے. تم اس جانور کی کروٹ کا انتظار کر رہے ہو جو کسی کروٹ سے نہیں بیٹھتا. ایسا نہیں ہے. بلکہ کام کرو. کام کا کمال ناگواری میں کرنا ہے. اچھے حالات میں تو منافق بھی کام کر لیا کرتے تھے, سیدھی بات ہے. موافق حالات میں تو ہم بھی کر لیں گے. جی ہاں, منافق ہی کہتے تھے. جی ہاں, لوگ کان قریب وصبر قاصد تبعو کا, وہ دیکھیں گے حالات موقع محل, وہ کر لیں گے کام. کہ کیا کمال ہے. صاحب فرماتے ہیں ہم نے ساری خیریں پائی ہیں ناگواریوں میں. ساری خیریں پائی ہیں ناگواریوں میں. اچھے حال میں تو منافق بھی کر لیا کرتے تھے کام. وہ دیکھتے تھے موقع ہے کرنے کا کر لو, اور موقع ہے نکلنے کا نکل جاؤ. جی ہاں, تو ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ صبر بہت بنیادی چیز ہے. اس سے زیادہ تربیت اور ترقی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. نبی کا حکم ہے اس کا, فاصبر وما صبرک الا باللہ. آپ صبر کیجئے, آپ صبر کیجئے. ذرا اندازہ کرو آپ کی پر آنے والی اذیتوں کا اندازہ کرو, اور پھر دیکھو کہ اس کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ فتح مکہ کے موقع پر کہ کیا بات تھی کہ بھئی انہوں نے نکال دیا تھا, انہوں نے دے دیا, انہوں نے نکال دیا تو ہم نکل گئے. انہوں نے کہا آ جاؤ, تو ہم آ گئے. وہ تو میرے بھائی یوسف تھے
جنہوں نے کہا کہ نہیں پہلے یہ بتاؤ میں جیل میں بند کیوں کیا تھا، اگر میں ہوتا یوسف کی جگہ جیل میں تو میں کہتا کہ تم نے بند کر دیا تھا، تم نے بند کیا تھا، تم نے کھول دیا، تمہارا احسان ہے۔ میں اگر ہوتا اپنے بھائی یوسف کی جگہ تو میں نہ کہتا، میں نے الزام نہ دیتا کہ مجھے بند کیوں کیا تھا یہ بتاؤ، میں تو کہتا کہ بھائی تم نے بند کیا، تم نے کھول دیا، آ جاؤ کام کر لو، تمہیں نکال دیا تھا، نکل گئے تھے، اب تم نے داخل کر لیا، داخل ہو گئے۔